وبه نستعين وهو خیر معین۔ عالم کو ہدیہ دو، اس کا مفہوم ہے، مفہوم وصف کے عنوان سے آغائے خوئی کے پاس کہ عالم کی قید فضول کی قید نہیں ہے، یعنی رجل کے اندر ایک حصہ جو علم کا ہے، اس حصے علم والے مرد کو ہدیہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا حکم جو ہدیے دینے کا ہے، یہ والا حکم غیر عالم مرد کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ بھی نتیجہ نہ نکالیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کو ہدیہ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر عالم کو حتماً ہدیہ نہ دو، یہ مطلب نہیں نکالے۔ یہ آخوئی کرے کہ مفہوم وصف ایسا ہے۔ مفہوم وصف یہ ٹیکنیکل کام ہے، یہ عام کتابوں میں نہیں ہے، یہ آخوئی نے پہلی مرتبہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ مفہوم وصف ہے، لیکن اس طریقے کا کہ عالم کو ہدیہ دو، یعنی یہ ہدیہ دینے کا حکم غیر عالم کے لیے نہیں آیا ہے، یہ مفہوم ہے، ورنہ عالم کی قید کا کیا فائدہ ہے؟ لاغو ہو جائے گی وہ قید۔ قید کو لاغو سے نکالنے اور بے فائدہ سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عالم کے لیے ہدیہ مخصوص ہے، غیر عالم کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن کوئی یہ مفہوم نہ نکالے کہ غیر عالم کو حتماً ہدیہ نہ دو، یہ جو مفہوم میں عام طور پر ہوتا ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ مفہوم وصف آدھا ہے، آدھا مفہوم وصف ہے، آدھا نہیں ہے۔ ہاں، حتماً یہ نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ حکم اس کو شامل نہیں ہے۔ عمومی رجل کے لیے یہ حکم نہیں کہ ہدیہ دو، وہ عالم والے مخصوص لوگوں کے لیے ہدیہ کا حکم آیا ہے۔ یہ آخوئی نے بات پیش کی اور اس کی تائید کے لیے ایک جملہ صاحب حدائق سے نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس بات کی شہادت کے لیے صاحب حدائق نے ایک مثال پیش کی ہے، اس مثال کو جو ہماری ما نحن کی فی کی بحث میں تھا، اسی کی مثال پیش کی۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں آیا لا اجد فیما اوحی الیہ محرما الا میتۃ او دما مسفوحا، میں وہ جو مجھ پر وحی کی ہے اس پہ حرام چیز نہیں دیکھتا ہوں مگر یہ کہ میتہ ہو یا بہایا ہوا خون جہندہ ہو، مثلا ان دو کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں دیکھتا، جو عرب کے زمانے میں حرام تھی ان میں یہ دو کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں دیکھتا ہوں۔ تو یہاں پر دمن مسفوحن شاید مثال ہے، وہ خون جو بہایا اور ذبح کرنے کے بعد جو اچھل کر کے نکل جاتا ہے، بہایا وہ خون ہے، وہ نجس اور حرام ہے نہیں۔ تو آغائے خوئی یہ کہتے دمن مسفوحن، حرام ہونے کا حکم اسی خون کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو بہایا ہوا خون، باقی خون پر حرام کا حکم نہیں آیا ہے۔ حرام کا حکم اس آیے قرآنی سے خل دم مسفوح پر آیا ہے جو بہایا ہوا خون ہے، باقی خون جو مسفوح نہیں ہے اس پر یہ حکم نہیں آیا ہے۔ حکم نہیں آیا نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور صفات کی سے حرام کا حکم آ جائے، لیکن اس وجہ سے نہیں آیا کہ جو وحی الہی میں حرام قرار دیا گیا ہو۔
بلکہ کوئی اور سبب ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے حرام ہو سکتا ہے نہیں. لیکن ابھی فی الحال وہ خون حرام نہیں ہے کہ جو یعنی خون مصفوح اس کی حرمت کا حکم تو ہے، لیکن غیر مصفوح اس کا حکم نہیں ہے سائے قرآنی میں، وہ حرام کی فہرست سے باہر ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نہیں نکالے کہ جو ہے وہ غیر مصفوح پاک ہے، غیر مصفوح حلال ہے، یہ حکم نہیں نکالے ہیں. کوئی آدھا مطلب لے رہے ہیں، آدھا مطلب نہیں لے رہے ہیں کہ یہ حرام والا حکم اس پر نہیں ہے، یہ اتنا بتا دیں. لیکن حرام والا حکم نہیں ہے، اس میں دونوں پہلو کہ ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے حرام ثابت ہو جائے تو ہو سکتا ہے، یا کسی اور وجہ سے اس کی حلیت ثابت ہو جائے تو حلیت بھی آ سکتی ہے. اس وقت کے حرمت میں وہ شامل نہیں ہے. لیکن اس غیر مصفوح میں نہ طہارت کا حکم جاری کر سکتے نہ حلیت کا حکم جاری کرتے، وہ مفہوم نہیں نکالے، اتنا بڑھ کر کے مفہوم نہیں نکالے، مفہوم وصف میں آدھا مفہوم نکالے کہ یہ حرام کے اندر جو حکم قرآن میں آیا اس میں شامل نہیں ہے، شامل نہیں ہے. ہو سکتا کسی دلیل کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہو بھی جائے، ہو سکتا کسی دلیل کی وجہ سے حرام نہ بھی ہو، ابھی فی الحال کے حکم میں شامل نہیں ہے. یہ معنی کیا آخوی نے، اور اسی کو جو ہے صاحب حدائق سے پیش کیا کہ صاحب حدائق تو بلکہ اور بڑھ کے کہہ رہے ہیں، ہم سے بڑھ کر بات کہہ رہے ہیں. آخوی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ خون پاک بھی ہے حلال بھی ہے، تو ہم سے زیادہ چلے جا رہے ہیں. مفہوم وصف نکال کر کے وہ تو کہتے ہیں کہ حکم سے خارج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو پاک بھی قرار دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حلال بھی قرار دے رہے ہیں، وہ تو ہم سے بھی بڑھ گئے نہیں. یہ تو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کی مفہومیت کی بو آتی ہے مفہوم وصف میں، بالکل بیکار نہیں وصف، قید احترازی ہے، یعنی ایک قید لا کر اس کے علاوہ باقی چیزوں کو نکالنے کا مطلب ہے، لیکن مطلب محدود ہے. ہم غیر محدود کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یہ آئے صاحب ہدایت کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں. صاحب ہدایت نے کہا کہ لا یرا طہارت غیر المصفوح من الدماء، بلکہ انہوں نے یہ جملہ کہا، یہ جو آخوی والا جملہ کہا کہ وہ بھی نہیں دیکھتے کہ غیر مصفوح کو پاک قرار دیں. یعنی جب مصفوح نجس و حرام ہے تو غیر مصفوح پاک و حلال ہونا چاہیے. کہتے وہ بھی یہی مطلب کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی پاک بھی نہیں کہہ رہے ہیں حلال بھی نہیں کہہ رہے، دونوں کے درمیان رکھا ہوا ہے، دونوں کے درمیان رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دلیل خارجی آ کے طہارت قرار دے تو طہارت مانیں گے، دلیل خارجی آ کے حرام قرار دے حرام مانیں گے. عرف کہاں چلتا ہے، پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ عرف نہیں چلا کرتا ہے، عرف کے موارد ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ایسی عرف کو ٹھوک نہیں سکتے. عرف کے موارد میں سے کہ موضوعات خارجیہ میں تشخیص دینے کا مسئلہ آ جائے تو عرف چلتا ہے، ورنہ ہر جگہ پر عرف نہیں چلا کرتا ہے نا. ہاں موضوع عرفی ہو بھی، موضوع شرعی نہ ہو، موضوع عرفی ہو اور تشخیص دینے کا مسئلہ ہو تو وہاں پر عرف چلا کرتا ہے. موضوع غیر عرفی اور شرعی موضوعات ہو اس میں بھی عرف نہیں چلا کرتا، اور احکام میں تو بالکل ہی نہیں چلتا ہے. عرف کا کام وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر شریعت کا کام ہے. شریعت بتائے گی کہ وہاں پر حلال ہے یا حرام ہے، حلال و حرام کا بتانے کا کام شریعت کا کام ہے. عرف کا کام موضوعات کی تشخیص ہے کہ بھئی یہ گھڑی ہے، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، یہ کام عرف کا کام ہے. باقی یہ حکم لگانا کہ پنکھا چلانا حلال ہے، یہ حلال جو حکم کرنا شریعت کا کام ہے نہیں، یہ عرف کا کام تھوڑی کوئی ہے.
موضوعات میں خالی موضوعات خارجیہ جو عرفی موضوعات ہیں اس میں خالی عرف چلا کرتا ہے یہاں. کہاں پر؟ ہاں ہاں وہاں پر اس لیے کا دم کو مطلقاً نجس قرار دیا. وہ ایک عمومی قاعدہ بنا ہی اسی سے ہے نا کہ عمومی نجس مانے ہیں. کوئی نے مانا بھی تھا وہاں پر. یہ مفہوم نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مفہوم کا مطلب یہ کہ دم مسفوح حرام ہے، یعنی اس کا مطلب دم غیر مسفوح پر حرام کا حکم نہیں آیا ہے. بس اب نہیں ہے کسی دلیل کی وجہ سے کہیں اور جگہ پر اور خصوصیات کی سے ممکن ہے حرام ثابت ہو جائے، ممکن ہے اور دلیل اور خصوصیات کی سے حلال ثابت ہو جائے، پتہ نہیں. دوسرے پر یہ والا حکم نہیں آیا ہے، بس اتنی بات ہے. ہاں اس آیت سے نہیں ثابت ہو رہا ہے نا. جس طریقے سے غیر مسفوح کی مثال پیش کرتے ہوئے کہ وہ خون جب انسان کھجاتا ہے تو کھجانے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح نہیں ہے، بہایا وہ خون نہیں ہے، وہ غیر مسفوح کہلائے. تو کیا اس کے پاک ہونے کا حکم کریں؟ کیا اس کے حلال ہونے کا حکم کریں؟ نہیں، پاک و حلال کا حکم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے وہی اسی عمومی قاعدہ میں داخل ہوگا، عمومی نجس والے قاعدے. یا مثلا جراحت سے یا پھوڑے سے جو خون نکلتا ہے کیا اس کو پاک قرار دیں؟ کیا اس جراحت والے خون کو ہم حلال قرار دیں؟ نہیں، اس کو ثابت نہیں کر سکتے. یا دم حیض ہے، مثلا حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، یہ کیا اس کو پاک قرار دیں؟ کیا اس کو حلال قرار دیں کہ وہ جو عورت کے نکلنے والا خون کھانے کی بھی اجازت ہو جائے؟ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کسی کو سننا بھی پڑا. ابھی وہ رضوان صاحب ہوتے اٹھ کے چلے جاتے، کہتے کہ کہاں کون سی بات کا، بڑے غصے میں آ جاتے. علمی گفتگو میں تو تھوڑی بات سننا بھی پڑتی ہے نا، اور انسان کے مزاج کے مطابق ہر بات تھوڑی آتی ہے. علمی مسائل میں مختلف باتیں آتی ہیں، ہضم نہیں ہوتی بیچارے کو. وہ فون اس سے ہو جاتے ایک دم. ہاں تو دم غیر مسفوح اس میں یہ بات مفہوم میں نہ لائیں کہ جب مسفوح کو حرام قرار دیا تو غیر مسفوح حلال ہو جائے گا. یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ مفہوم یہ کہ غیر مسفوح کو جب حرام قرار دیا تو غیر مسفوح پر یہ حرام والا حکم نہیں ہے. اب کیا حکم ہے وہ دلیل خارجی سے دیکھیں، دلیل خارجی کیا بیان کر رہی ہے. اور اس کے لیے چند مثالیں پیش کی. حیض کا خون، نفاس کا خون، استحاضہ کا خون، اور کھجانے والا خون، زخم کا خون، پھوڑے کا خون، مختلف خون ہیں. کیا اس کو ہم جو پاک و حلال قرار دیں؟ نہیں، وہ پاک و حلال مفہوم نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کو دلیل سے دیکھیں گے، جو بھی دلیل سے باہر ثابت ہو جائے. اگر عموم قاعد نجاست عموم دم والے میں شامل کریں تو سب کے سب خون نجس کی فہرست میں آ جائیں. وَإِلَّا اگر جو ہے کوئی خون عموم میں شامل نہ ہو رہا، بعض لوگ کہتے ہیں عمومی قاعدہ نہیں ہے، تو پھر مشکوک خون میں اصالت و طہارت جاری کرے. یہ تھا سارا خلاصہ کہ جو ہم اپنی گفتگو میں لانا چاہتے تھے. لیکن ضمناً یہ بات رہے کہ بکرے کے ضمن جو گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ استہلاک اختیار اندر کا خون پاک تو ہے اور استہلاک اختیار کر جاتا ہے کھانا پکاتے وقت، تو اس خون کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ خون نہیں رہتا ہے. خون اپنے استہلاک کے نتیجے خون ہلاکت اختیار کر جاتا ہے. اگر خون کی حالت میں باقی رہے اور فن اس کو خون کہا جائے تو کھا نہیں سکتے ہیں. لیکن وہ کھانے میں مکس ہو کے بالکل ہلاک ہو گیا، غائب ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا،
یا نے اپنا رنگ ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر کھانے کی اجازت ہے. جیسے آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا، اس گلاس کے اندر دودھ کا گلاس تھا، اس کے اندر کوئی ماتمی ماتم کرتے کرتے شربت کا گلاس تھا، دودھ کا شربت، اس میں جو ہے ماتمی کا خون گر گیا. یعنی ماتمی کا خون بھی نجس ہے. یہ جو ہے بعض لوگ کہتے پاک ہے تو وہ نہیں حساب کو چلنا. ٹھیک ہے مقدس ہے وہ خون، اس کا احترام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاک ہو گیا خون. خون وہ بھی نجس ہے. یعنی وہ شربت کے اندر گر گیا تو پورا کا پورا گلاس نجس ہو گیا. نجس ہو گیا تو پاک کرنے کے لیے کیا کسی حوض میں ڈالیں گے جو کُر سے زیادہ ہے، اور وہ حوض میں دودھ کا شربت بالکل اپنی دودھ کی ماہیت چھوڑ دے، یعنی دودھ بالکل ہلاک ہو جائے، بالکل پانی کی شکل اختیار کر جائے، تو شربت پاک ہو گیا. اب وہ پاک ہو گیا تو ہمارے کس کام کا ہے؟ ہمارے کس کام کا؟ یہ نہیں کوئی ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں کوئی ایسی مشینری ایجاد ہو جائے کہ اس کو کھینچ کے دوبارہ ذرات لے کر آئے اور وہ پھر دوبارہ جو ہے گلاس کے اندر آ جائے تو وہ پاک خون ہے اور پاک شربت ہے. اب کیونکہ وہ حوض میں جا کر کے نہا کر کے آیا ہے. یعنی وہ دودھ بھی غائب ہو جائے گا اس میں تو پھر. صلی اللہ علیہ وسلم.